بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل بھی کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ حکومت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں موجود رہتے ہوں گے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سیر و تفریح کے لیے گھروں سے باہر نکلنا چاہتے ہوں گے یا نکلے بھی ہوں گے۔ ان سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے اپنے گھروں پر رہیے اور جتنا ہو سکے اس بیماری سے بچیے۔ جو لوگ اس وقت اپنے اپنے گھروں میں ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بورنگ کا شکار ہوتے ہوں گے، اپنی چھتوں پر چڑھ جاتے ہوں گے اور پتنگ بازی بھی کرتے ہوں گے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وقت سیر و تفریح کے لیے نہیں، یہ وقت ہالیڈیز منانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وقت توبہ و استغفار کرنے کے لیے، یہ وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام حفاظ کرام دوستوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے حفظ کیا مگر قرآن پاک کو یاد رکھنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی اور قرآن پاک کو بھول بیٹھے۔ اللہ عز و جل معاف کرے۔ یہ اس وقت تمام مصروفیات سے ہمیں فراغت ملی، اس کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک دفعہ ہمیں زندگی کے معاملات سے تو فراغت مل گئی مگر ہمیں زندگی سے فراغت نہیں ملی۔ یہ زندگی کا وقت ہمارے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا۔ میدان زندگانی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں تو سر کے بل چلو۔ عقل مند شخص ایسا ہوتا ہے جو ہر مصیبت میں بھی، ہر پریشانی میں بھی اپنے لیے فائدہ اور اپنی بھلائی ڈھونڈ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں رکے نہ۔ حفاظ کرام کو اور تمام لوگوں کو اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن پاک کی منزل کو بار بار دہرانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ہمارے سینوں میں بیٹھ جائے، کیونکہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دے تو اس کے سینے سے قرآن پاک اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح کہ ایک اونٹ کی رسی کو چھوڑ دیا جائے اور وہ اونٹ دوڑ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی منزل کو ہمیں بار بار دہراتے رہنا چاہیے، بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ ہو سکے تو روزانہ ایک منزل کم از کم پڑھنی چاہیے۔ اب تو بالکل ہمیں فراغت ہے، اپنی تمام معاملات سے فارغ ہیں۔ ہم اپنا زیادہ وقت موبائل فون میں ضائع کر دیتے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے موبائل پکڑے استعمال کری جائیں گے، وقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں رہتا۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، آج کل تو جتنی فراغت ہو چکی ہے، میں کہتا ہوں 8 گھنٹے لوگ موبائل یوز کرتے ہیں اور کوئی فائدہ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ موبائل فون سے زیادہ بچیے، آپ کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں آج کل۔ اس کو آف کر کے رکھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے تاکہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو اور یہ تمام مصیبتوں کو، چھوٹی موٹی مصیبتیں، تمام بیماریوں کو ہم سے دور کر دے۔ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنے کا ثواب زبانی پڑھنے سے زیادہ ہے۔ قرآن پاک دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو چھونے کا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک کو ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہیں۔ کہہ لیجئے کہ یہ وقت ہمارے لیے بہت گولڈن وقت ہے۔ ہمیں آج صاحب ترتیب ہو جانا چاہیے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کے ذمہ کوئی قضا نمازیں نہ ہوں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ استغفر اللہ، ہم کتنی نمازیں روز بروز قضا کیے جا رہے ہیں۔ ایک وعید سنیے اور اللہ عز و جل کے خوف سے لرزیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔
میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حفظ قرآن کرنے کے بعد حفظ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور جو خوش نصیب قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد یاد رکھتے ہیں ان کے لیے حدیث پاک میں واضح خوشخبری سنائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن قرآن پاک حافظ قرآن کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لے آئے گا، اس کے دائیں طرف ملک اور بائیں طرف جنت ہوگی، اللہ عز و جل اس کے سر پر تاج سکینہ سجائے گا اور اس کے والدین کو بلائے گا اور انہیں جنتی لباس پہنائے گا۔ وہ جنتی لباس ایسے ہوں گے کہ مکمل دنیا اور اس کی خوب وسعت مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اس حافظ قرآن کو کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجات بلند کرتا جا۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے ہوگا، نماز کے بارے ہوگا، نماز کے بارے ہوگا۔ ہم نے اس سوال کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ اس سوال کے بارے ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، صاحب ترتیب ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں تک پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔